یہاں پہ یہ بات بھی پلے باندھیے، جتنی شریعت نے یہ غیبی چیزیں ہمیں بتائی ہیں صرف اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمتوں کی بریائی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی خاص ہے۔ انگنت، لا تعداد، لا محدود، بے انتہا درود و سلام ہوں سید الاولین والآخرین، امام کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بے انتہا رحمت ناصر ہوں ان لوگوں پہ جنہوں نے شریعت اسلامیہ پہ عمل کیا، جن میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین اعظام ہیں، پھر تبع تابعین ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اسی رستے پر گامزن فرمائے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آیت الکرسی یہ وہ عظیم الشان، ذی شان، بلکہ فقید المثال آیت ہے۔ قرآن مجید میں اس جیسی کوئی بھی آیت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت میں جو بیان کیا ہے، پورے قرآن مجید کی کسی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ چیزیں نہیں بیان کی جو اس میں بیان کی ہیں۔ ہاں، جدا جدا متفرق علیحدہ علیحدہ چیزیں اور علیحدہ علیحدہ آیات میں بیان کی ہیں، خاص کر سورۃ الحدید کی ابتدا میں اور اسی طرح سورۃ الحشر کی آخری آیات میں۔ مگر جو چیزیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت الکرسی میں بیان کی ہیں، وہ اکٹھی چیزیں پورے قرآن مجید میں کسی اور جگہ میں بیان نہیں کی گئی۔ یہ آیت الکرسی میں عرض کر چکا ہوں کہ اسے سونے کے اذکار میں شامل کرنا چاہیے۔ جب آدمی سوتے ہوئے اس کو پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے اور صبح تک شیطان پاس نہیں پھٹکتا۔ یہ آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کی یہ فضیلت بیان کی گئی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام نسائی رحمہ اللہ کی ایک حدیث کی کتاب ہے جس کا نام عمل الیوم واللیلہ ہے، اور یہ جو ان کی بڑی کتاب ہے السنن الکبریٰ، اسی کے ساتھ یہ شائع شدہ ہے۔ 9848 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت الکرسی پڑھنے کا دوسرا مقام، من قرأ آیت الکرسی فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ فرمایا جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ بندہ پکا جنتی ہے۔ اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے سوائے موت کے۔ یعنی یہ فوت ہوگا تو فوت ہوتے ہی یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اب جو بندہ 5 فرضی نماز ہی نہیں پڑھتا، اس بندے نے آیت الکرسی کیسے پڑھنی ہے؟ اور جب آیت الکرسی نہیں پڑھنی تو پھر جنت میں جانا اس کا کس طرح ممکن ہوگا؟ ہم نے سمجھا ہوا ہے جنت بڑی آسان ہے جی، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، کہ جنت اس بندے کو ملے گی جو سردی کی تلخی کے باوجود، سردی کی حدت اور شدت کے باوجود، دھند اور ٹھٹھرتی ہوئی سردی کے باوجود بر وقت اللہ کے گھر میں حاضر ہوتا ہے، کامل مکمل اکمل وضو کرتا ہے، اس کو جنت ملنی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، جو ان ناپسندیدہ چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ ذوالجلال والاکرام اسے جنت دے گا۔ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا۔ ناپسندیدہ چیز کیا ہے؟ اس موسم میں اپنے گھر سے، خاص کر جب دور گھر ہو، اللہ کے گھر میں بر وقت حاضر ہونا۔ جی نہیں چاہتا اپنے گھر سے نکلنے کو، لیکن اللہ کے گھر میں حاضر ہونا یہ ناپسندیدگی ہے۔ اور جنت اسی کو ملنی ہے جو 5 وقت کا نمازی ہے۔ اس لیے دوسرا اس کا مقام کیا ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی پڑھیے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیے، 1 ہفتہ لگا کے، 2 ہفتہ لگا کے آپ ان کو یہ یاد کروائیے، اپنے بچوں کو انعام کا لالچ دے کر، یا کوئی بھی صورت ایسی بنتی ہے انہیں آپ یہ ضرور یاد کروائیے۔ اور تیسرا اس کا مقام اور اس کی جگہ وہ ہے صبح اور شام کے اذکار کے اندر اسے شامل کیجیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جن نے یہ بات بتائی کہ جب آپ صبح اور شام آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ اللہ ذوالجلال والاکرام کی حفاظت میں آ جائیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ صبح اور شام آپ آیت الکرسی پڑھیں گے تو آپ اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے، میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ جب صبح ہوئی، یہ رات کا واقعہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ بات مجھے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الخبیث، ہے تو یہ خبیث، ہے تو یہ گندا، لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، اس نے بات صحیح کی ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کا یہ معمول بنانا چاہیے۔ رات کو سوتے وقت ہر فرض نماز کے بعد صبح اور شام کے اذکار کے اندر اسے شامل کیجیے۔ اور یاد رہے جو شام کے اذکار ہیں یہ عصر کے بعد کرنا افضل ہے، اور مغرب کے بعد کرنا یہ جائز ہے۔ شام کے جو اذکار ہیں عصر کے بعد کرنا یہ افضل ہے، اور شام کے بعد یہ کرنا جائز ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا یہی فتویٰ ہے، وہ بیان کرتے ہیں یہ جو مساء کا لفظ ہے کہ امسینا و امسی الملک للہ، ہم نے شام کی ہے، یہ مساء کا اطلاق عصر کے وقت پہ ہوتا ہے، اس لیے آپ شام کے اذکار نماز عصر کے بعد کر سکتے ہیں، کرنا افضل ہے۔ اگر نہیں کیے تو مغرب کے بعد آپ کر سکتے ہیں، اس وقت کرنا جائز ہے۔ جب ایک چیز افضل ہو اور اس کے سامنے جائز ہو تو افضل پہ عمل کرنا چاہیے۔ اگر آپ عصر کے بعد نہیں کر سکتے تو پھر مغرب کے بعد ضرور اس کا اہتمام کیجیے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز اور چوتھا مقام، انسان کی زندگی میں بہت سی ایسی جگہیں یا ایسے مقامات یا ایسی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں یا سامنے آ جاتی ہیں۔ رات کا وقت ہے، یہ کسی کھنڈر سے گزر رہا ہے، کسی بے آباد جگہ سے گزر رہا ہے، تو اسے خوف محسوس ہوا، اس خوف کے وقت میں بھی یہ آیت الکرسی پڑھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اذا رأى المسلم شبحا في الظلام وخاف منه فليقرأ آية الكرسي فإنه سوف يدين له إن كان إنسيا أو جانا۔ کہ جو آدمی رات کی تاریکی میں دور سے کسی کو آتا ہوا دیکھتا ہے یا اس کا سایہ اسے محسوس ہوتا ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا یا جو بھی چیز ہے وہ نظر نہیں آ رہی، اور یہ بندہ خوف محسوس کرتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آیت الکرسی آپ پڑھیں،
اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی مدد سے جو بھی آپ کا دشمن ہوگا اس دشمن کو اللہ ذوالجلال والاکرام شکست دیں گے۔ اسی کے ساتھ بعض لوگ کوئی شیطانی کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آگ کے اندر چھلانگ لگانا، یا پھر اسی طرح کوئی اس طرح کے کام کرنا، تالیاں پیٹنا، اور یوں محسوس ہو کہ یہ بندہ خود گفتگو نہیں کر رہا، اس کے اندر کوئی ایسی مخلوق داخل ہے جو گفتگو کر رہی ہے۔ ایسی شکل میں بھی اگر آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں صدق دل کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ، اللہ ذوالجلال والاکرام کی مدد ایسی آتی ہے، اس کی حفاظت ایسی آتی ہے کہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہ جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی یہ شیطانی کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اس بات کا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ جو حاضرین ہیں، جو ناظرین ہیں، جو موجودین ہیں، ان میں سے کوئی بندہ آیت الکرسی پڑھنا نہ شروع کر دے۔ اگر انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی تو ہمارا جو جادو ہے، جو شیطانی کام ہے، وہ خاک میں پڑ جائے گا اور وہ کام بالکل بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ اس لیے اس کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے بڑی طاقت رکھی ہے، یعنی جنات کا اگر خوف ہو، دشمنوں کا خوف ہو، صبح کی نماز میں آپ مسجد کی طرف آ رہے ہیں، آپ کو محسوس ہوا کہ شاید ڈاکو آ رہے ہیں، فوراً ہی آیت الکرسی کا وظیفہ کیجئے، یقین قلب کے ساتھ، پورے اطمینان کے ساتھ کہ اللہ ذوالجلال والاکرام یقیناً اور ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ جب آپ اس یقین کے ساتھ یہ دعا کریں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور یہ آیت الکرسی، کرسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑی مخلوق۔ اور یہ کرسی ہے کہاں پہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، 4 جلدوں میں ہے۔ اسی طرح ان کی ایک اور کتاب ہے جو 2 جلدوں میں ہے، جس کا نام ہے کتاب التوحید۔ حدیث نمبر 178 پہ انہوں نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے۔ یہ ہے تو قول، لیکن یہ حدیث کے حکم میں ہے۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، لیکن جب اس کو بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ حذف کر دیا، خود اپنے طور پر بیان کیا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو بات معلوم ہوئی ہے، یہ وحی کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ اس زمین سے آسمان تک جو پہلا آسمان ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے، 5 صدیاں اس میں لگتی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رہے، یہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ 500 سال کون سے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم ان کے اندر وسعتیں پیدا کرتے جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آسمان تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، زمین سے لے کر پہلے آسمان تک جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا فاصلہ ہے، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا جو فاصلہ ہے یہ 500 سال کا ہے، دوسرے سے تیسرے آسمان کا یہ 500 سال کا فاصلہ ہے۔ یعنی ہر آسمان کے بعد جو دوسرا آسمان آتا ہے اس کے اندر 5 صدیاں چاہیے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ آپ 7ویں آسمان پہ پہنچ گئے۔ اب 7ویں آسمان کے بعد ما بین السماء السابعۃ الی الکرسی مسیرۃ 500 عام، 7ویں آسمان کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی کرسی ہے، جس نام سے یہ آیت الکرسی ہے، یہ اس کرسی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ اور قرآن و مجید میں اللہ کی کرسی کے حوالے سے صرف یہی آیت ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش کے حوالے سے قرآن و مجید میں 7 مقام پہ اس کا ذکر موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ،
اللہ عرش پہ بلند ہوا ہے، اور کرسی کا ذکر، اللہ کی کرسی کا ذکر صرف اسی آیت الکرسی کے اندر ہے۔ 7ویں آسمان سے اوپر چلتے جائیں، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ اس 500 سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام کی کرسی آتی ہے، اور پھر وَمَا بَيْنَ الْكُرْسِيِّ إِلَى الْمَاءِ مَسِيرَةُ 500 عَامٍ، کرسی سے پھر اوپر پانی ہے، اس پانی تک پہنچنے کے لیے پھر 500 سال چاہیے۔ یعنی 7ویں آسمان کے بعد اللہ کی کرسی ہے، اور کرسی کے بعد پھر پانی ہے، آپ اسے سمندر بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس پانی کے اوپر والعرش علی الماء، اس پانی کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کا عرش ہے۔ واللہ علی العرش ویعلم اعمالکم، اور اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، اور وہ تمہارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ میں خطبہ دے رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے عرش پر مستوی یہ سارے معاملات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ وہ دو چیزوں میں بندوں کے ساتھ ہے، اپنے علم کے اعتبار سے اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ نمبر 2، اپنی قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ پہ قدرت رکھتا ہے، پورا اختیار رکھتا ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علی غالب امرہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنی ذات اقدس کے حوالے سے عرش پر مستوی ہے۔ 7واں آسمان، پھر 500 سال کا سفر طے کیا، اللہ کی کرسی آئی، پھر کرسی سے اوپر پانی ہے، پانی تک پہنچنے کے لیے بھی 500 سال چاہیے، اور پھر اس پانی کے اوپر اللہ ذوالجلال والاکرام کا عرش ہے۔ اور یہ کرسی کہاں پہ ہے، کس مقام پہ ہے؟ اس کرسی کا اللہ ذوالجلال والاکرام کے عرش سے بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ پہلے یہ بات یاد رہے، یہ عقیدہ بھی اپنائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو مفسر قرآن ہے، جو شیخ الاسلام ہے، جو حبر الامہ ہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقاہت کی دعا دی ہے، بیان کرتے ہیں ان کا یہ قول۔ امام الائمہ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید 186 اور 187 نمبر پر ذکر کیا ہے۔ بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، عقیدہ لیجئے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ لیجئے، صحابہ کرام کا عقیدہ لیجئے۔ بیان کرتے ہیں الکرسی موضع قدمیہ والعرش لا يقدر احد قدرا، یہ کرسی اللہ ذوالجلال والاکرام کے قدموں کی جگہ پہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے قدموں کی جگہ پہ ہے۔ اللہ خود عرش پہ مستوی ہے، مستوی کا مطلب ہے بلند ہونا، اور یہاں پہ یہ بات بھی پلے باندھیے، جتنی شریعت نے یہ غیبی چیزیں ہمیں بتائی ہیں صرف اسی تک محدود رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی عقل کو دوڑائیں گے، جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا عرش وہ اللہ سے اگر چھوٹا ہے تو اللہ کیسے آتے ہیں، اللہ سے بڑا ہے تو معاذ اللہ کی مخلوق اللہ سے بڑی ہو گئی۔ بھئی کس نے یہ کہا ہے کہ آپ اللہ کو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دیں، کسی انسان کے ساتھ یا کسی اور مخلوق کے ساتھ تشبیہ دیں؟ یہیں سے گمراہیوں کے رستے کھلتے ہیں، اور انسان کہے میں ان چیزوں کا ادراک کر لوں گا، ان چیزوں کو پالوں گا، یہ گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں بات جو عرض کرتا ہوں اسی پہ رہتا ہوں۔ آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں والکرسی موضع قدمیہ، کرسی اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدموں کی جگہ پہ ہے۔ والعرش لا يقدر احد قدرا، عرش کتنا بڑا ہے کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کیسے ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاؤں میں کرسی، یہ کیسے ہے؟ ان کے پاؤں کی جگہ پہ یہ کرسی کیسے ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام
رات کے تیسرے پہر میں تقریباً 2-2:30 بجے اس آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ربنا تبارک و تعالی فی کل لیلۃ الی سماء الدنیا حین یبقى من الثلث اللیل الاخر، کہ رات کے آخری پہر میں اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں۔ کیسے تشریف آفری ہوتی ہے؟ جیسے اللہ کی شان ہے۔ یہ عقیدہ ہے، سمجھیے اس بات کو، یہ نظریہ ہے، سمجھیے اس بات کو، یہ ایمان ہے، سمجھیے اس بات کو کہ یہ کرسی اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدموں کی جگہ پہ ہے۔ اور شیخ الاسلام الثانی ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بات یہ ہے، آسمان نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، آسمان نے زمین کو گھیرا ہوا ہے، اور آسمان زمین سے بلند ہے، اور یہ 7 آسمان ہیں، ان 7 آسمانوں کو اللہ کی کرسی نے گھیرا ہوا ہے، اور کرسی ان 7 آسمانوں سے بلند ہے، اور اس کرسی پہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا عرش ہے۔ اللہ کے عرش نے کرسی کو گھیرا ہوا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام کا عرش سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی جتنی مخلوقات ہے، ساری مخلوقات میں سے جو سب سے بڑی مخلوق ہے وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا عرش ہے۔ یہی سبب ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے جہاں پہ یہ ذکر کیا یہ زمینیں میری ہیں، یہ آسمان میرے ہیں، وہاں پہ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ بڑا عظیم عرش بھی میرا ہے۔ ذو العرش المجید، بہت بڑے عرش والا وہ اللہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اور یہ عرش کتنا بڑا ہے، جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ عرش اور کرسی کو بڑی نسبت ہے۔ کس چیز کے اندر؟ ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق کیا ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام البانی نے سلسلہ صحیحہ کی پہلی جلد صفحہ حدیث نمبر 109 پہ یہ حدیث ذکر کی ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ العظیم کے اندر اکیلے ہی موجود ہے۔ میں نے موقع پایا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے سوال کیا ایما انزل علیک افضل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل آیت آپ پر کون سی نازل ہوئی ہے؟ کیا سوال تھا؟ کہ سب سے افضل
ساتھ آپ پڑھیں گے اللہ ذوالجلال والاکرام آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام مجھے اور آپ کو ہم سب کو شریعت پر